बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। नाज़रीन, आपका बहुत शुक्रिया, आप मेरे ब्लॉग को देखते हैं, सराहते हैं, उसको शेयर करते हैं। आपको पता है कराची के हालात, जिस तरह से हमने पहले भी ब्लॉग में बताया, कराची इस वक्त जो है एक तरीके से गर्दों की तहत जो है यरगमाल बना हुआ है। और आपको पता है कि इस तरीके से खबरें आ रही हैं, कैसे लोगों को मारा जा रहा है। पिछले रमज़ान में भी जो है, अभी 2-3 दिन ही गुजरे हैं, रमज़ान में भी जो है वो तकरीबन 20 के करीब लोग मारे गए। यही छीना झपटी की वारदातें हो रही, यही तमाम कत्ल गारतगरी हो रही है। कोई आदमी जो है महफूज नहीं है। और ये ज़्यादा से ज़्यादा जो है, सबसे ज़्यादा जो है मुश्किल जो आ रही है वो गरीब लोगों पे आ रही है। गरीब आदमी है, 2 पैसे कमाता है, घर लेके जा रहा होता है, रास्ते में उसको पकड़ लिया जाता है और इसी तरीके से जो है फिर उसको लूटा जाता है। और अगर कहीं ज़रा से भी वो रेजिस्ट करता है तो उसको जो है मार दिया जाता है। वो फ़ौरन ही बेचारा गिर जाता है और शहीद हो जाता है। और इसी तरीके से कल परसों जो खबरें आई, आपने देखा कोई बाप अपना बेटे की लाश उठा रहा है, इकलौता बेटा उसकी लाश उठा रहा है। इसी तरीके से माँ जो है अपने बेटे की लाश पे जो है नुहा कना है। और इसी तरीके से बहुत सारे लोग हैं, बहन भाई हैं, रो रहे हैं अपने लोगों को, बच्चों को जो कत्ल किए गए हैं सिर्फ इस दहशतगर्दी की लहर से, जो कि गुज़िश्ता पूरे रमज़ान में जो है ये सिलसिला जारी व सारी रहा। सब हलकों ने कहा, तमाम मुबस्सिरीन ने कहा, मीडिया ने कहा, जो कुछ खबरें थोड़ी बहुत मीडिया मेन स्ट्रीम में आती रहीं वो तो आती रहीं, लोगों को पता चलता रहा। लेकिन ज़्यादातर जो है वो सोशल मीडिया पे ही आपने देखा कि सोशल मीडिया ही जो है वो इस तरीके से खबरें या वायरल हो जाती हैं। जैसे फ़र्ज़ करें कोई ये चोरी की वारदात हो रही है या छीन झपटी की वारदात हो रही, तो किसी ने मोबाइल से जो है वो फुटेज बना ली या वीडियो बना ली। इस तरीके से लोगों को पता चल रहा है। और इस पे इंतज़ामिया क्या कर रही है, ये आपके सामने है। गुज़िश्ता से व्यवस्था अभी तक तो ऐसा लग रहा है कि कोई भी कंट्रोल नहीं हुआ। जिस तरीके से जो है बाप अपने बेटे की लाश उठा रहा है, माँ नुहा कना है, इसी तरह के भाई बहनों के लिए, बहनें भाई के लिए, इस तरीके से ये जो है सिलसिला चल रहा है। तो कहीं लूटा मारी इस तरीके से हो रही है कि बाहर बंदा निकल रहा है, घर कमा के पैसे बाहर लेके जा रहा है, उसको रोक दिया जाता है, मोबाइल छीन लिया जाता है, उसकी मोटरसाइकिल छीन ली जाती है, उसका पर्स छीन लिया जाता है। और इस तरीके से बेचारा, और अगर थोड़ा सा भी रेजिस्ट करता है तो उसको मार दिया जाता है। तो ये हमारे यहाँ अलमिया गुज़िश्ता से व्यवस्था चल रहा है। किससे कहें, किससे फरियाद करें इस बात की। देखा कि जिन इलाकों में ये वारदातें हो रही हैं, मोस्टली तो ज़्यादातर ही इलाकों में ये वारदातें हो रही हैं, तो कहीं आपने आज तक सुना कि उस एरिया का SHO को सस्पेंड किया गया है या उसके खिलाफ कोई तादीबी कार्रवाई की गई है, इन्वेस्टिगेशन हो रही है? ऐसा कुछ भी नहीं। वही हो रहा है जो मुसलसल चला आ रहा है, उस पर कोई सुनवाई नहीं हो रही है। इसी तरीके से डाकू रास्ते में पकड़ लेते हैं, औरतों को पकड़ लेते हैं, उनसे ज्वेलरी छीन लेते हैं, छीना झपटी करते हैं, मोबाइल छीन लेते हैं, मोटरसाइकिल छीन लेते हैं। ये सिलसिला चल रहा है। और आपने देखा कि ये बेचारे वो निहत्ते लोग हैं जो कि बड़ी मुश्किल से 2 पैसे कमा के अपने घर की तरफ जा रहे होते हैं और उनको रोक लिया जाता है। अगर हम बड़े लोगों की बात करें, यानी इंतज़ामिया की बात करें, उनके लोग जो है ना वो कभी भी नहीं लुटते। आपको पता है कि वो जब भी निकलते हैं, या बड़े लोग या इंतज़ामिया के लोग या सियासी लोग, उनके जो है गाड़ियों के आगे पीछे 2-2 पुलिस की गाड़ियाँ होती हैं, पुलिस वैन होती हैं, वो साथ साथ उसके नरगे में चलते हैं। तो उनको कहाँ डाकू रोकेगा, उनको पता है। और उनको ये भी पता है कि ये इस वक्त निकल रहे हैं, क्योंकि जाहिर है कि हम लोगों का यही कहना है, मुबस्सिरीन का भी ये कहना है कि चूँकि दहशतगर्द जो हैं वो ये कहते चले आ रहे हैं, जब भी वो पकड़े जाते हैं वो पकड़े पुलिस के थ्रू नहीं जाते, वो तो उन लोगों के लिए के साथ पकड़े जाते हैं, आवाम के साथ। फिर अपना स्टेटमेंट ये देते हैं कि हम जो है भत्ता देते हैं तो हमें कौन पकड़ेगा। और उनके लिए तो एक खुशी की बात है कि अगर उनको पकड़ के पुलिस के हत्थे चढ़ा दिया जाए तो उनको पता है पुलिस उनको जो है छोड़ देगी और आगे उसका कोई भी एहतसाब नहीं होगा। तो अब क्या करें, लोग इसी तरीके से मारे जा रहे हैं, मुसलसल मारे जा रहे हैं, इसका कोई हल नज़र नहीं आ रहा है। जितने बड़े लोग हैं उनके साथ तो पुलिस वैन चलती है, उनके अगर फ़र्ज़ करें इंतज़ामिया के लोग नहीं हैं और बहुत बड़े बड़े लोग हैं तो उनके साथ भी गार्ड चलते हैं। और ये गार्ड्स के साथ साथ कौन डाकू जो है उनको रोकेगा, कौन डाकू उनसे छीना झपटी करेगा, ये आपके सामने है। और ये मुसलसल चला आ रहा है, इस पर कोई सुनवाई नहीं हो रही है। इसमें जो भी लोग हों, चाहे किसी मज़हब से ताल्लुक़ हो, कोई ज़बान से जिसका ताल्लुक़ है, लेकिन सब के सब जो हैं वो इसमें बेचारे निहत्ते मारे जा रहे हैं। उनके पास तो जाहिर है कि ना असला होता है ना कुछ होता है। तो कौन है इसका ज़िम्मेदार, कौन है? मुबस्सिरीन का ये कहना है इनका ज़िम्मेदार जाहिर है कि इंतज़ामिया है, और इंतज़ामिया ही सब कर सकती है। या वो सियासी जमातें हैं जिनको मैंडेट मिला है कराची से, वो कहाँ हैं? वो क्यों नहीं इस पर शोर मचाती हैं? और अगर शोर मचाती हैं तो उस पर अमल भी नहीं हो रहा है। अमल क्यों नहीं हो रहा है इसका कोई पता नहीं, कोई इसका जवाब नहीं है। जैसे मैंने पहले बताया कि अगर एरिया का SHO जो कि सब कुछ होता है,
اس کے ذریعے سب چیزیں ہو رہی ہیں. بہت سے مبصرین، میں نہیں کہہ رہا ہوں مبصرین یہ کہہ رہے ہیں، بہت سے لوگ کہہ رہے ہیں کہ یہ ایس ایچ او کی نگرانی میں یہ سب چیزیں ہوتی ہیں، کیونکہ ظاہر ہے کہ آپ کو پتہ ہے ایس ایچ او جو ہے وہ ہمارے یہاں کروڑوں روپے میں جو ہے وہ اس کی پوسٹنگ ہوتی ہے، اور وہ ظاہر ہے کہ جب وہ آتا ہے تو پھر اس کو وہ کروڑوں روپے واپس بھی نکالنے ہوتے ہیں، اور کوشش یہی ہوتی ہے کہ جتنی جلدی ہے یہ تمام چیزیں جو ہے، تمام پیسہ جو ہے وہ نکالے، اپنا بھتہ بھی وصول کرے. اس کے علاوہ اگر لوگوں کا کہنا ہے، مبصرین کا کہنا ہے کہ اس کے علاوہ جو پوسٹنگ اس کی کرواتے ہیں ان کو آگے اوپر بھی پہنچانا ہوتا ہے، تو اس کو یہ اس کی پہلی کوشش ہوتی ہے کہ کسی طریقے سے پیسے نکلوائے. تو اس کا ذریعہ یہی ہوتا ہے. اور یہ آپ کو پتہ ہی ہے کہ تمام دہشت گردوں نے جن کو پکڑا گیا، عوام نے پکڑا یا دوسرے لوگوں نے پکڑا، پولیس نے نہیں، دوسرے لوگوں نے پکڑا، انہوں نے باقاعدہ یہ اسٹیٹمنٹ دیا کہ ہمارا کیا، ہم تو پوری کراچی میں وارداتیں کرتے ہیں، اس کے بعد ہم جو ہے وہ پکڑے جاتے ہیں، اس کے بعد ہم چھوٹ بھی لیے جاتے ہیں، اور ساتھ ساتھ وہ کہتے ہیں کہ ہم یہ بھتہ جو ہے پولیس کو دیتے ہیں. تو اس قسم کی تو ساری خبریں جو ہے وہ سوشل میڈیا پہ آیا ہیں. اگر وہ مین اسٹریم پہ نہیں آتی تو سوشل میڈیا میں تو سب چیزیں آ رہی ہیں، لیکن کوئی پرسان حال نہیں، کوئی نہیں ہے. جن کو مینڈیٹ ملا وہ بھی خاموش بیٹھے ہوئے ہیں. ظاہر ہے وہ کیوں خاموش بیٹھے ہیں، مبصرین کا یہ کہنا ہے وہ اس لیے خاموش بیٹھے ہیں کہ ان کے مفادات ہیں، کیونکہ ان کے مفادات یہ ہیں کہ انہی کے جو ہے جو پارلیمنٹ میں ایم پی ایس بیٹھے ہوئے ہیں، ان کے ہی لوگ جو ہیں ظاہر ہے کہ وہ پوسٹنگ کرواتے ہیں. اسی طریقے سے جب پوسٹنگ کراتے ہیں تو ظاہر ہے وہ پھر کیوں شور مچائیں گے اس قتل و غارت گری پہ. تو لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ کوئی حل نہیں ہے اس کا. اس وقت ایسا لگ رہا ہے کہ کوئی بھی حل نہیں ہے. کراچی جو آپ کو سب سے بڑا ریونیو دیتا ہے، سب سے زیادہ ٹیکس دیتا ہے، اس کا یہ حال ہے. آپ کو پتہ ہے کہ 3 کروڑ کی آبادی ہے کراچی کی، اور ان 3 کروڑ آبادی میں درجنوں آپ کے ڈاکو ہیں، چور ہیں. وہ کس طریقے سے انہوں نے اس 3 کروڑ آبادی کو یرغمال بنایا ہے. بات وہی آ جاتی ہے کہ لوگ یہی کہتے ہیں کہ سب سے بڑی بات یہی ہے کہ جو سرپرست ہیں وہ ظاہر انتظامیہ میں ہیں، تو کس طریقے سے اس معاملے کو کنٹرول کیا جائے گا. اب جیسے کہ پچھلے ایک سروے میں بیان کیا ہے، لوگوں نے کا کہنا ہے کہ تقریباً کئی لاکھ جو ہیں وہ بھکاری جو ہے کراچی میں انٹر ہوئے ہیں پچھلے 1-2 مہینے میں. اب وہ انتہائی پروفیشنل ہیں، اور وہ آپ کو پتہ ہے بازاروں میں، چوراہوں پہ، سگنلز پہ، روڈوں پہ وہ کھڑے ہوئے بھیک مانگ رہے ہوتے ہیں. اور اسی طریقے سے پھر پتہ یہ چلا کہ رات کو وارداتیں بھی کرتے ہیں یا دن کو بھی وہی وارداتیں کرتے ہیں. تو ایسے بہت سے لوگ پکڑے گئے ہیں، اور باقاعدہ اس کو انڈورس کی گئی ہے یہ بات کہ یہ وہی بھکاری ہیں جو دن میں بھیک مانگتے ہیں، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ یہ جرائمز بھی کرتے ہیں. بہت سے لوگوں کا یہ خیال ہے کہ جس طریقے سے ان کو کس نے انٹر کیا، کون لوگ ہیں، وہ انتظامیہ ہے، کون ہے، یہ بھی نہیں پتہ چل رہا ہے کہ کن لوگوں نے کیا. کہ ظاہر ہے اگر انٹر کیا ہے اور وہ پکڑے نہیں جا رہے ہیں، اور اگر پکڑے جا بھی رہے ہیں تو پھر وہ بتا دیتے ہیں کہ ہم بھتہ دیتے ہیں. تو یہ سب چیزیں چل رہی ہیں. اس کو کس طریقے سے کنٹرول کیا جائے، بہت سے مبصرین کا یہ کہنا ہے اس کا جو ہے ایک ہی واحد حل ہے، وہ یہ کہ یا تو جب یہ انتظامیہ بالکل جو ہے وہ کنٹرول نہیں کر پا رہی ہے، یا انتظامیہ بے بس ہے، یا جو بھی ان کے مسائل ہیں وہ نہیں کر پا رہی ہیں، تو کیا عوام کھڑے ہوں. اگر عوام کھڑے ہوں گے تو پھر وہی قانون سامنے آ جائے گا. پھر عدالتیں کہیں گی کہ آپ نے ڈاکو کو کیوں مارا، ڈاکو کو، کیونکہ قانون میں اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے. جب اس طریقے سے بات ہوگی تو پھر وہی بات آ جاتی ہے کہ آپ کے اگر قانون میں کوئی گنجائش نہیں ہے، اور قانون میں یہ گنجائش ہے کہ جو بھی انتظامیہ ہے، جو بھی حکومت ہے، اس کی ذمہ داری ہے. قانون یہ کہتا ہے کہ ریاست کی میں جو لوگ ہیں وہ ان کی ذمہ داری ہے انتظامیہ کی کہ ان کو تحفظ قائم دیں، اور اگر تحفظ نہیں دے سکتے تو ان کو بالکل بھی حق نہیں ہے کہ وہ ان سیٹوں پہ بیٹھیں، یعنی ایم پی ایز اور ایم این ایز بیٹھیں، یا چیف منسٹر ہے جو بھی صوبے کا. اگر اس میں یہ چیزیں ہو رہی ہیں، یہ تمام چیزیں ہو رہی ہیں، تو یہ کیوں نہیں اس قسم کی چیز ہو رہی ہے کہ جس سے یہ کنٹرول ہو سکے. تو بہت سے لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ جب تک عوام خود کھڑے نہیں ہوں گے، جب تک یہ معاملہ طے نہیں ہوگا. کیونکہ لیکن پھر بھی بات یہ ہے کہ اگر عوام کھڑے ہوتے ہیں تو پھر وہ عدالتیں چیختی ہیں کہ جی آپ نے فرض کریں عوام نے ڈاکو کو پکڑ کے مار دیا یا تشدد کیا، تو عدالت کہتی ہے کہ آپ کو یہ حق ہی نہیں ہے. تو جب یہ حق نہیں ہے تو عوام پھر کہاں جائیں؟ ادھر انتظامیہ ان کے لیے کچھ نہیں کر رہی ہے، لوگ مارے جا رہے ہیں، باپ بیٹے سے محروم ہو رہا ہے، ماں بیٹے سے محروم ہو رہی ہے. اسی طریقے سے لوگ لٹ رہے ہیں، 4 پیسے کما کے جاتے ہیں گھر کو، راستے میں لٹ جاتے ہیں، تو اور اسی طریقے سے لٹ جاتے ہیں. اور اگر جیسے ان کو روکا جاتا ہے، ڈاکو روکتے ہیں، تو تھوڑے سے ریزسٹ کرنے پہ ان کو شہید کر دیا جاتا ہے. تو یہ ہمارے یہاں ایک بڑا المیہ ہے. لوگوں کا یہ کہنا ہے ابھی کہ اس وقت جو حالات ہیں وہ تو کنٹرول سے باہر ہیں. اگر عدالتیں چاہیں اور وہ
انتظامیہ کو بھی اور پولیس کو بھی، جو بھی اس میں کرتا دھرتا ہے، ان کو سخت حکم دیں اور ان کے ساتھ ساتھ ان کو وارن بھی کریں کہ اگر آپ نے حالات کو کنٹرول نہیں کیا، یہ جو دہشت گردی ہو رہی ہے، جو لوگ مارے جا رہے ہیں، تو ان کے خلاف تعدیبی کارروائی ہوگی۔ بہت سے مبصرین کا یہ کہنا ہے کہ عدالتیں جو ہے وہ تو آپ کو پتہ ہے کہ جج جو ہے وہ کیا چیز ہوتا ہے، کیا پاور ہوتا ہے۔ اللہ کے بعد سب سے بڑا جو پاور ہے وہ جج کے پاس ہے، تو اگر وہ چاہیں تو وہ انتظامیہ اور دونوں کو بلا کے جو ہے وارن کریں، اور ایک خاص طور پہ ایک جو ہے ایک مدت دیں، ایک لمٹ دیں، ایک پیریڈ دیں، ایک تاریخ دیں کہ اس تاریخ تک اگر آپ نے کنٹرول نہیں کیے حالات تو آپ کے خلاف جو ہے تعدیبی کارروائی ہوگی۔ اسی طریقے سے معاملات چل سکتے ہیں، ورنہ جو جس طریقے سے نظر آ رہا ہے ایسا نہیں لگتا کہ یہ حالات کنٹرول ہوں گے۔ بہت سے لوگوں کا تو یہ کہنا ہے کہ اب یہ حالات کسی بھی طریقے سے کنٹرول نہیں ہو رہے ہیں۔ مبصرین کا بھی کہنا ہے، بہت سے لوگوں سے بھی سنا گیا ہے کہ بہت سے لوگ کہہ رہے ہیں کہ اب جو ہے ان حالات کے پیش نظر جو ہے کراچی کو فوج کے کنٹرول میں دے دینا چاہیے۔ یہ بھی کل ہی ایک مبصر نے میں نے سنا ہے، انہوں نے کہا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ اور لوگوں کا بھی کہنا ہے کہ اس وقت جو حالات ہیں، لوگ مر رہے ہیں، کوئی پرسان حال نہیں ہے، انتظامیہ کنٹرول نہیں کر پا رہی ہے۔ ریاست میں جب یہ ہو رہا ہے، اتنی بڑی آبادی کراچی کی، جس میں سی پورٹ بھی ہے، جو سب سے بڑا ریونیو دیتی ہے، جو سب سے زیادہ ٹیکس دیتی ہے، اس شہر میں یہ بربریت ہو رہی ہے، تو اس کا ایک واحد حل یہی ہے کہ فوج کو جو ہے کنٹرول کراچی کا دے دیا جائے۔ اس کے ساتھ ساتھ ان کا یہ بھی کہنا ہے کہ جو اختیارات پولیس کو ہیں وہ اختیارات جو ہیں وہ رینجرز کو دے دینے چاہیے تھے، تاکہ رینجرز جو ہے پھر وہ اس کو کنٹرول کر سکے۔ یہی ایک واحد راستہ ہے۔ سب لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ گزشتہ سے وابستہ باتیں ہو رہی ہیں، ایک دوسرے کے اوپر جو ہے پارٹیاں اور جو انتظامیہ ایک دوسرے پہ الزامات لگا رہی ہے کہ یہ اس کا کرنا ہے، یہ اس کا کرنا ہے، لیکن اس سے حل کوئی بھی نہیں نکل رہا ہے۔ لوگ مارے جا رہے ہیں۔ پرسوں بھی ایک جوان بیٹے کو شہید کر دیا گیا اور اس کے باپ جو ہے وہ نوحہ کنات ہے۔ آپ نے دیکھ لیا، پرسوں سے یہ خبریں چلی آ رہی ہیں۔ تو اب لوگوں کا یہی کہنا ہے کہ واحد حل یہی ہے کہ اس وقت جو ہے یا تو فوج کے کنٹرول میں دے دیا جائے کراچی کو، یا رینجرز کو وہ اختیارات دے دیے جائیں جو پولیس کو اختیارات دیے جاتے ہیں، کیونکہ پولیس جو ہے وہ تو جو ہے مفادات کی وجہ سے جو ہے نا وہ آگے نہیں آ رہی ہے۔ تو بہتر یہی حل ہے کہ رینجرز کو تمام اختیارات پولیس کے دے دیے جائیں تاکہ وہ اس مسئلے کو کنٹرول کر سکے۔ اب ناظرین، یہ تمام چیزیں ہیں جو ہو رہی ہیں کراچی کے بارے میں۔ ہم نے پہلے بھی آپ سے کہا تھا، بہت سے مبصرین، بہت سے لوگوں کا یہی خیال ہے کہ اب یہ ہونا چاہیے، یہ واحد حل ہے، اس کے علاوہ اور کوئی حل نہیں ہے۔ اب دیکھنا یہ کہ اس سلسلے میں کیا ہوتا ہے، انتظامیہ اس پہ کچھ آگے کرتی ہے نہیں کرتی ہے، لیکن مسلسل جرائم جو ہے کراچی کا مقدر بن گئے ہیں۔ مسلسل جو قتل و غارت گاری ہو رہی ہے، صرف اور صرف موبائل کے سلسلے، موبائل کے چوری کے اس میں، پرس چھیننے کے اس میں، یا موٹر سائیکل چوری کے اس میں ایک آدمی کو اسی وقت مار دیا جاتا ہے، شہید کر دیا جاتا ہے۔ یہ ہمارے کراچی کا المیہ ہے۔ ناظرین، اس وقت کے لیے اتنا کافی۔ اپنے ہوسٹ علی طرح کو اجازت دیں، اپنا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔